بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے یہ پڑھا، یہ سمجھا، یہ سنا پچھلی آیتوں میں کہ ساقی کو یاد آیا ایک مدت کے بعد بادشاہ نے جو خواب دیکھا، اس خواب کا تذکرہ ہوا. اس وقت ساقی نے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں اور اس خواب کی تعبیر میں لے کر آؤں. اجازت مل گئی، وہ گیا اور جاتے ہی پوچھ لیا، یوسف ایھا الصدیق، اے صدق مجسم، اے سچائی کے پتلے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. چنانچہ ساقی خواب کی تعبیر لے کر آیا بادشاہ کے دربار میں. جیسے ہی بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنی، یوسف علیہ السلام کا جواب سنا، تو اتنا چسپا تھا کہ اس نے فوراً تصدیق کر دی. یعنی وہ دل و دماغ کو اتنا اپیل کرنے والا تھا یہ جواب اور یہ خواب کی تعبیر کہ اس میں قبول کرنے میں دو رائے نہیں رہی. فوراً اس نے قبول کر لیا اور تصدیق کر دی کہ بالکل یہی ہوگا. اب اس کو شوق پیدا ہوا، وہ دیدار کا مشتاق ہوا کہ مجھے تو اس کو دیکھنا چاہیے اور بلانا چاہیے اپنے دربار میں. اور یوسف علیہ السلام کی جو تعبیر ہے خواب کی، وہ کیوں چسپا نہ ہوتی اور کیوں ہو بہو بِأَيْدِهِ 100% واقع نہ ہوتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کی ابتدا ہی میں یوسف علیہ السلام کو بشارت دی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح آپ کا پروردگار آپ کو برگزیدہ بنائے گا، منتخب کر لے گا اور آپ کو سکھلائے گا باتوں کا ٹھکانے لگانا. اس میں خواب کی تعبیر بھی آ گئی. اور یوسف علیہ السلام نے اس نعمت کے تشکر کا اظہار کیا، شکر کا اظہار کیا. آخر میں سورہ یوسف کے آخر میں کیا آتا ہے؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اے میرے رب، تو نے ابتدا میں جو بشارت دی تھی مجھے، وہ بشارت واقع ہو گئی، مجھے وہ چیز مل گئی. چنانچہ اس چیز کے ملنے کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت بھی دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کو ٹھکانے لگانا بھی سکھایا. تو جب یہ شان ہو تو ظاہر بات ہے کہ 100% چسپا ہونے والی تھی وہ تعبیر. چنانچہ بادشاہ نے دیدار شوق میں کہا، ایتونی بھی، بادشاہ نے کہا تم میرے پاس اس کو لے آؤ. یعنی اس کو تو جیل خانے میں نہیں ہونا چاہیے، فوراً اس کو رہا کرو اور میرے پاس لے آؤ. فلما جاءہ الرسول، پس جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ قاصد آیا بلانے کے لیے کہ چلیے بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ جیسے ہی وہ بلانے آیا نکل گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. یہاں رب سے مراد اپنے بادشاہ کی طرف، اپنی سرکار کی طرف، اور اس سے پوچھئے کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا تھا، اپنے ہاتھوں کو لہو لہان کر دیا تھا، ان کا کیا حال ہے. یعنی یوسف علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ایلیگیشن، جو تہمت مجھ پر ہے، اس ایلیگیشن اور تہمت کی صفائی جب تک نہ ہو جائے وہاں تک
میں جیل خانے سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب پروردگار، میرا رب ان کی قید کو، ان کے مکر کو بہت بہتر جاننے والے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک میری بے گناہی کا تعلق ہے تو میرا رب تو بہت اچھی طرح واقف ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، مجھے بغیر کسی سبب کے قید خانے میں ڈالا گیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا رب تو واقف ہے، لیکن سرکار بھی واقف ہو جائے، لوگ بھی واقف ہو جائیں کہ مجھے کس وجہ سے جیل میں ڈالا گیا ہے، جب تک تحقیق حال نہ ہو وہاں تک میں قید خانے سے باہر آنے والا نہیں ہوں۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس پامردی کی داد دی اور کیا فرمایا؟ لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف ثم اتانی الداعی لاجبتہ، اگر میں اتنی دیر جیل خانے میں ٹھہرتا جتنی دیر یوسف علیہ السلام ٹھہرے، اور اس کے بعد جیل سے رہا کرنے کے لیے پکارنے والا آتا، بلانے والا آتا، تو لاجبتہ، میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا اور میں نکل آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ازراہ تواضع فرمایا ہے۔ اور بخاری شریف کے حاشیے میں شاہ محدث اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ، جو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے نواسے ہیں اور جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یوں فرماتے تھے کہ 6000 حدیثیں زبانی یاد تھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بالکل نو عمری میں 25 سال عمر تھی، کتنی 25 سال عمر تھی، اور بیماریاں لاحق ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی بیماریاں شمار کی گئی تو 14 بیماریاں تھیں، کتنی 14 بیماریاں 25 سال کی عمر میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو بیماریوں کے ساتھ بھی لمبی عمر دے دیتے ہیں۔ 80 سال عمر پائی، کتنے؟ یعنی ان بیماریوں کے ساتھ 55 سال وہ زندہ رہے، 55 سال وہ بھر جوانی میں بیماریاں لاحق ہو گئی، ایک نہیں 14 بیماریاں، اور ان بیماریوں کے ساتھ 80 سال تک وہ زندہ رہے بہرکیف۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادے اور ان کے نواسے شاہ محدث اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ہم علماء جو ہیں ان کی سند جب جاتی ہے تو درمیان میں یہ آتے ہیں، محدث اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ اور عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو مدار اسناد ہے۔ تو شاہ محدث اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اتانی، اگر داعی میرے پاس آتا جیل خانے سے رہا کی خبر لے کر تو میں فوراً قبول کر لیتا، تو وہاں یوں لکھتے ہیں وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کی اتنی فکر تھی، اس معنی کر آپ یوں فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں نہ رہتا، میں فوراً نکل جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت و تبلیغ بہت اہم فریضہ ہے، لوگوں کی اصلاح بہت اہم فریضہ ہے۔ بہرکیف پوچھیے ان سے کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے، دو باتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ وزیر کی بیگم کے بارے میں تحقیق حال کا سوال نہیں کیا، بلکہ یوں کہا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ تحقیق مقصود وزیر کی بیگم کی بھی تھی، لیکن کیوں وزیر کی بیگم کو صراحتاً ذکر نہیں کیا؟ اس کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، جس وقت یہ پورا واقعہ پیش آیا وہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور زلیخا نے پیچھے سے کھینچا اور کرتا پھٹ گیا، اور اس وقت یہ ثابت ہو گیا کہ زلیخا قصوروار ہے اور یوسف بے قصور ہے۔ تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے جب اس نے یہ محسوس کر لیا کہ سارا مکر اور سارا قید تو زلیخا کا ہے، یوسف تو بے قصور ہے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے یہ کہا تھا کہ یوسف اعرض عن ھذا واستغفر لذنبک، اے یوسف اس سے اعراض کرو۔ رات گئی، بات گئی، جو ہوا سو ہوا، اس کا چرچا نہ کرنا، کیونکہ اس کے چرچے سے میری رسوائی ہوگی، میری ذلت ہوگی اور لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے، لہذا بھول جاؤ اس کو۔
تو بادشاہ تو اپنی بات پر نہیں رہا، وزیر تو اپنی بات پر نہیں رہا، اس نے تو یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے اخلاق ایسے نہ تھے کہ وہ اس چیز کو بھول جاتے، چنانچہ انہوں نے اس بات کو یاد رکھا۔ کس بات کو؟ یوسف عارض ھذا والی بات کو، کہا کہ وہ مجھے کہا گیا تھا کہ اس بات کا تذکرہ نہ کرنا۔ تو اگر یہاں صراحتاً یوں کہتے کہ کیا حال ہے اس زلیخا کا جس نے مجھے اپنے بارے میں پھسلایا تھا، پہلے اس کی تحقیق کی جائے، بلکہ پردہ ڈالا اور عام عنوان قائم کیا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ در پردہ زلیخا بھی اس میں شامل ہے، نمبر 1۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے صراحتاً زلیخا کا ذکر نہیں کیا۔ بھئی یوسف علیہ السلام جن کے گھر میں تھے، آخر وہ مالکہ تو تھی نا، زلیخا بیگم صاحبہ مالکہ تھی، اور ان کے شوہر کے یوسف علیہ السلام پر بڑا احسان ہے، غلام ہونے کی حیثیت سے خریدا تھا، لیکن گھر میں رکھا تو کس پیار، کس محبت، کس راحت رسانی کے ساتھ رکھا۔ اکرمی مثواہ، ان کی فرودگاہ کو خوبصورت بنانا مطلب ان کا خوب خیال رکھنا۔ تو خریدا تھا غلاموں کی حیثیت سے، خریدا تھا غلاموں کی حیثیت سے، لیکن پالا اور پوسا شہزادوں کی طرح، پالا اور پوسا شہزادوں کی طرح، اپنے عزیزوں کی طرح، ہر چھوٹی بات کا خیال رکھا۔ کس نے؟ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے، زلیخا نے، چاہے کتنی ہی بری ہو لیکن آخر وہ مالکہ ہے۔ اور جو مروت والے لوگ ہوتے ہیں نا، انسانیت والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ احسان فراموش نہیں ہوتے، وہ احسان شناس ہوتے ہیں، احسان شناس ہوتے ہیں، احسان کو بھولتے نہیں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ مجھ پر اس کا بڑا احسان ہے، انہ ربی احسن مثوائے، اس کا تو مجھ پر بڑا احسان ہے، میں بھلا کیسے احسان فراموش ہو سکتا ہوں، اس کا مجھ پر احسان ہے۔ اگر میں نے زلیخا کا صراحتاً ذکر کیا تو وزیر کے دل کو ٹھیس کو پہنچے گی، اس کا دل دکھے گا کہ راز فاش کر دیا اور مجھے ذلیل اور رسوا کیا۔ لہذا کہا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز یہ بتلاتا ہے کہ بادشاہ کو اس بات کا پورا علم تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور قید خانے میں ہیں، تبھی تو اس طرح سوال کیا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ قال ما خطبکن، اس کے بعد بادشاہ نے عورتوں سے خطاب کیا، تمہارا کیا حال ہے؟ خطاب کا انداز یہ بتلاتا ہے کہ عزیز مصر اور بادشاہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت تک جو ثابت قدم رہے ہیں، وہ ثابت قدمی کی وجہ ان کی سچائی ہے، اور وہ بالکل حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے، یہ قید میں تھے، یہ فریب میں تھیں۔ چنانچہ خطاب اس انداز سے کیا کہ ان کو انکار کی گنجائش نہ رہے۔ فرمایا تمہارا کیا حال ہے جب کہ تم نے یوسف کو پھسلایا اس کی جان کے بارے میں، مطلب ڈولے ڈالے اس پر، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ قلنا، انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، کس نے؟ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، لہو لہان کر دیے تھے۔ حاش للہ، اللہ کی ذات پاک، یہ تنزیح کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ذات کی پاکی بیان کرنے کے لیے حاشا للہ آیا ہے، سبحان اللہ کے معنی میں یوں سمجھ لیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، بیک زبان سب نے کہا ہم نے ان پر کوئی برائی نہیں دیکھی، یعنی وہ تو بالکل بے قصور ہیں، معصوم ہیں۔ تو اس وقت اب عزیز مصر بول رہی ہے، یعنی وزیر کی بیگم زلیخا۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیگم نے کہا حق ظاہر ہو چکا، یعنی حق چھپائے چھپتا نہیں ہے، حق دبتا ہے مٹتا نہیں ہے، باطل پھیلتا ہے ٹھہرتا نہیں ہے۔ حق دبتا ہے مٹتا نہیں ہے، باطل پھیلتا ہے ٹھہرتا نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ تو وزیر کی بیگم بولی اب حق ظاہر ہو چکا، حس حس یحسس حسحسۃ، اس کا معنی ہے ظاہر ہونا، حق واضح ہو چکا، حق کہاں چھپایا چھپتا ہے۔ مہما تخفی من طباعک فسیظہرہ اللہ، عربی میں محاورہ ہے کہ تم اپنی طبیعت کو چاہے کیسی ہی مخفی کرو، یعنی اپنی خصلت، اپنی عادت، اپنے
جو بھی اطوار ہیں، لیکن وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں، اصلیت کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ ان راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس پر ڈورے ڈالے تھے، مطلب اس کو پھسلایا تھا اس کی جان کے بارے میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ تو البتہ سچوں میں سے ہے۔ کون؟ یوسف علیہ السلام، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، سارے قصور میرے۔ ذالک، جب ساقی نے جا کر کے یوسف علیہ السلام سے تحقیق حال کی خبر دی کہ بھائی تحقیق حال انویسٹیگیشن ہو چکا ہے، انویسٹیگیشن از کمپلیٹڈ ناؤ، آپ اب فری ہونے والے ہیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک، یہ تحقیق حال، یہ انویسٹیگیشن اس لیے کروایا، کیوں؟ لیعلم، تاکہ جان لے، کون جان لے؟ عزیز مصر جان لے، انی، کہ بے شک، لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی عدم موجودگی میں۔ یعنی عزیز مصر تو اس وقت نہیں تھے نا جب زلیخا اور یوسف کا جو واقعہ پیش آیا اس وقت، تو کہا کہ عزیز مصر کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی عدم موجودگی میں، یعنی وہ گھر پر موجود نہیں تھا اور میں نے کوئی غلط کام کیا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ واضح ہو جائے، اس لیے میں نے تحقیق حال کا مطالبہ کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کو راہ نہیں دیتے، خیانت کرنے والوں کی قید کو راہ نہیں دیتے، خیانت کرنے والوں کے دھوکے کو راہ نہیں دیتے، یعنی ان کا جو فراڈ ہوتا ہے، ان کا جو قید ہوتا ہے، ان کا جو مکر ہوتا ہے، وہ آگے چلتا نہیں ہے، کسی نہ کسی وقت قلعی کھل ہی جاتی ہے، کسی نہ کسی وقت قلعی کھل ہی جاتی، حقیقت آشکارا اور واضح ہو ہی جاتی ہے۔ اب یہاں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام انسانوں کو عموماً اور خصوصاً مقتدی حضرات جو دعوت و تبلیغ کے کام لگے ہوئے ہیں، امامت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، درس و تدریس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو مقتدی کہے جاتے ہیں، لوگ ان کے کہنے پر چلتے ہیں، ان کے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ جب ان پر کوئی تہمت لگے تو اگرچہ وہ سراسر غلط ہو، اس تہمت کی صفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صفائی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس تہمت کے ساتھ چلنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اور متہم رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ویسے شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ اتقوا مواضع التہم، تم تہمت کی جگہوں سے بچتے رہو، اور اگر خدا نخواستہ ایلیگیشن لگ گیا جو سراسر غلط ہے تو کوشش کرو اس بات کی کہ اس ایلیگیشن کو اپنے سے صاف کرو، اس کا کلیریفیکیشن دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں دین کا کام کرنا ہے، اور جب لوگ اس کو متہم سمجھیں گے مقتدی کو تو اس وقت دین کی نفع رسانی میں یہ چیز رکاوٹ بنے گی، یعنی دین کی بات اتنی مؤثر نہیں ہوگی جتنی مؤثر ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا تھا، وہ شروع میں خواب دیکھا تھا، اس کے نتیجے میں کہ مجھے کوئی بہت بڑا عہدہ ملنے والا ہے، اور بہت بڑا عہدہ ملا، مصر کے بادشاہ بنے۔ تو اس عہدے کے پیش نظر اس تہمت کے ساتھ اگر وہ اس مسند اقتدار پر براجمان ہوتے، بادشاہ بن جاتے، اور یہ تہمت باقی رہتی، اس کی صفائی پیش نہ کی جاتی، تو لوگوں کے دلوں میں خلجان رہتا۔ کیسا خلجان رہتا کہ لو یہ ہمارے بادشاہ بنے ہیں، کل تک تو ان پر ایلیگیشن تھا، ان پر تہمت تھی کہ زلیخا کے پیچھے یہ دوڑے تھے، اور آج ہی ہمارے بادشاہ بن گئے ہیں۔ تو یہ سارے ایلیگیشن دور ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ بنیں گے اور رعیت ان کے ماتحت ہوگی، اور جب ان کے دلوں میں یہ خلش ہوگی کہ یہ ہمارے بادشاہ، ان پر یہ تہمت تھی، تو ان کی بات مؤثر نہ ہوگی، اور ان کا جو وقار ہونا چاہیے، جو احترام ہونا چاہیے، وہ احترام ان کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ تو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، اور خاص لوگوں کے لیے خاص حکم ہے کہ اپنی اوپر کوئی تہمت ہو، کوئی ایلیگیشن ہو تو اس کو صاف کر دینا چاہیے، تاکہ دین کا فائدہ پہنچانے میں وہ چیز رکاوٹ نہ بنے اور لوگوں کے لیے خلجان کا سبب نہ بنے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔